السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ آئینی ترمیم حکمران اتحاد تو قومی اسمبلی میں واضح 2/3 اکثریت حمایت حاصل ہے، جبکہ خان صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ فارم 47 یا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، جو بات کرنی ہے وہ محمود خان اچکزئی سے کریں۔ اور دوسری جانب آج بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے فیصل باوڑا صاحب کی۔ انہوں نے کہا کہ 27ویں ترمیم سے متعلق جہاز نے اڑان بھر لی ہے، منظوری کے لیے نمبر زیادہ ہی ہیں۔ اور اگر ہم سیاسی حوالے سے بات کریں تو جو سینئر لوگ ہیں، اس وقت سینئر سیاستدان ہیں، اس میں محمود مولوی صاحب ہیں اور دیگر لوگ گئے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی تھی، عمران اسماعیل اور دیگر لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ ان کی کیا گفتگو رہی ان سے، اور خان صاحب کے لیے کیا پیغام ہے شاہ محمود قریشی کا، یا کیا متبادل ہو سکتے ہیں، خان صاحب کے علاوہ کوئی اور بھی پی ٹی آئی کو چلا سکتا ہے نہیں چلا سکتا، کیونکہ عمران اسماعیل صاحب نے یہ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا متبادل تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ڈسکشن ہماری ہوئی ہے، اور خاص طور پر یہ جو سیاسی پارا ہائی ہے اس کو نیچے لانا ہی ملک کے اور قوم کے مفاد میں ہوگا۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان محمود مولوی صاحب، آئی پی پی سے آپ کا تعلق ہے، بہت شکریہ۔ محمود مولوی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آئی پی پی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب تعلق نہیں رہا آپ ایک کا؟ چیز کلیئر کر دوں، آئی پی پی سے تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا آہستہ آہستہ تو کسی کا نہیں رہے گا۔ محمود مولوی صاحب، یہ بتائیے، آپ سینئر سیاستدان ہیں اور آپ نے ملاقات بھی کی شاہ محمود قریشی صاحب سے، اور سر کیا چیزیں ڈسکس ہوئیں، کیا اہم بات تھی جس کے لیے آپ تمام لوگ وہاں گئے، اور وہاں جا کر کیا کس حوالے، سیاسی حوالے سے بات ہوئی، خان صاحب کے حوالے سے بات ہوئی، پی ٹی آئی کے حوالے سے ہوئی؟ دیکھیے، ہم گئے تھے ان سے ملاقات عیادت کے لیے، ان کے لیے کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسپتال میں تھے۔ جی اور پھر جب ہم گئے تو جب 4 سیاستدان بیٹھتے ہیں تو سیاست پہ ہی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ سیاست پہ بات کر رہے تھے کہ میں نے کئی ماہ قبل لکھ کے دیا تھا کہ دیکھیں جی، ہم بات کر رہے تھے کہ یہ مفاہمت کی، انہوں نے کہا میں نے خود کئی ماہ پہلے لکھ کے دیا تھا، اور 4-5 لوگوں نے اور بھی سائن کیا تھا کہ دیکھیں جی، جو ہے مہاجرائی کی سیاست جو ہے وہ بڑے مشکل ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے صحیح نہیں ہوتا، اور اس وقت جو ہے سیاست ہونی چاہیے، مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے۔ انہوں نے لکھ کے دیا تھا، اور وہ اسی ٹرمز جو انہوں نے لکھ کے دیا تھا وہ وہی باتیں کر رہے تھے کہ دیکھیں جی معیشت پہ بھی اثر پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ بات ہو رہی تھی۔ اور میرے خیال سے کوئی فرق جو انہوں نے لکھ کے دیا تھا 4 ماہ قبل، جس کے اوپر میرے خیال سے کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوا تھا، وہی باتیں دوبارہ ریپیٹ کر رہے تھے۔ اچھا، آپ لوگوں نے سر کوئی سمجھانے کی کوشش کی اور بتانے کی کوشش کی کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں مفاہمت ہی بہتر ہے، یا مزاحمت پہ ہی؟ وہ آپ کے سامنے بھی انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم مزاحمت ہی کریں گے۔ نہیں، میرے خیال سے وہ بھی اس بات سے متعدد ہیں کہ جی مفاہمت ہی کرنی چاہیے، مزاحمت نہیں، کیونکہ ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ جی مفاہمت سے ہی جو ہے چیزیں حل ہوئیں گی، مزاحمت سے نہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں نا، کون سی ایسے ایشوز ہیں جو سڑکوں پہ جا کے حل ہوئے ہیں؟ ہمیشہ جو بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہوتے ہیں، اور مفاہمت سے ہی حل ہوتے ہیں۔ اور میں کہوں گا، جب ہم ساری پارٹیز کہتی ہے کہ دیکھیں جس اسٹیبلشمنٹ کا انوالومنٹ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، تو یہ میرے سمجھ میں نہیں پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارا یہ کہنا ہے کہ سیاستدان سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، تاکہ اس کی وجہ یہ کہ سارے سیاسی پارٹیاں جب ایک پیج پہ آ جائیں گی کہ تو بہت فرق پڑے گا، اور اس میں جو ہے چیزیں آسانی کی طرف جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر پارٹی کو دیکھیں اس کی ایک امپورٹنس ہے، اور اس کو اسپیس دینا چاہیے۔ آج حکومت میں جو ہے اگر وہ پی ٹی آئی کو اسپیس نہیں دیں گے تو کل پی ٹی آئی حکومت میں آ سکتی ہے، پرسوں پیپلز پارٹی آ سکتی ہے، تو ایک دوسرے کو اسپیس دینا یہ جو ہے ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اسی مزاحمت ہی کرتے رہیں گے تو آپ یہ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے بھی اپنے دور میں مزاحمت کی سیاست دیکھ لی، وہ بھی کوئی فائدہ مند نہیں ہوا، لیکن پھر انہوں نے مفاہمت کی سیاست محمود کی۔ مولوی صاحب، لیکن ایک زمانے میں ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ بھی، نواز شریف صاحب بھی، دیگر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جناب مزاحمت ہوگی تو ہی مفاہمت ہوگی۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، مزاحمت کی ضرورت نہیں دیکھیں ہے، مفاہمت ہونی چاہیے۔ دیکھیں نہیں، دیکھیں مزاحمت بہت کر لی نا۔ آپ دیکھیں نا، 26 مئی کی مزاحمت دیکھ لیا، اس سے پہلے دیکھ لیا، دیکھیں 2 چیزیں تو دیکھ چکے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ
نہیں ہوا. دیکھیں اگر پی ٹی آئی نے مزاحمت نہیں کی ہوتی تو میں یہ آپ کی بات کے اوپر کہتا. دیکھیں 2 سے 3 دفعہ ہو گئی ان چیزوں کو. اس وقت جو ہے مفاہمت ہونی چاہیے مزید جو ہے. اگر یہ چلتا رہے گا سے سر تو نقصان ہوا آپ مجھے بتائیں. مزاحمت سے پی ٹی آئی کو نقصان جی ہوا یا فائدہ ہوا؟ دیکھیں نقصان ہی ہوا نا. دیکھیں جو لوگوں کو لوگ جو جیل میں گئے ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد جو لوگوں کی میں کہوں گا زخمی ہوئے, اور جو ہے لیڈرز بھی مشکل میں آئے اور ورکرز بھی مشکل میں آئے, اور نقصانات کتنے ملک کو بھی نقصان ہوئے, اور میں کہوں گا ان جو لوگ گئے تھے ان کو بھی نقصانات ہوئے. تو فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے اس لیے مفاہمت کی بات کی, مزاحمت کر کے دیکھ لی. وہ بھی چاہتے ہیں کہ جناب اب بات چیت کا راستہ نکلنا چاہیے, اور یہی پیغام آپ لوگوں نے بھی ایک دوسرے کو دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت تو ہے, تو آپ مانتے ہیں آج کل اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت تو ہے سیاست میں؟ دیکھیں ایک چیز میں یہ کہوں کہ دیکھیں مداخلت, دیکھیں ایک دوسری پارٹی کو ہم مداخلت کی بات کرتے ہیں. دیکھیں چیزوں کو اگر جب سیاسی پارٹیاں اپنے سیاسی پارٹی سے باتیں نہیں کریں گی تو کوئی تھرڈ فورس تو آئے گا ہی آئے گا نا. دیکھیں اگر یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز خود بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر لیں اور ایشوز کو کلیئر کریں تو تھرڈ پارٹی کا انوالومنٹ نہیں ہوگا. اور تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ ہو جب چکی ایک دوسرے کے ساتھ ہے بیٹھنے. سر؟ تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ ہو چکی یا ابھی آپ سمجھتے نہیں ہوئی, ابھی ٹائم ہے؟ دیکھیں اس وقت تو بہت ٹائم ہے, اور میں تو کہوں گا کہ آج بھی وقت ہے کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو میں کہہ رہا ہوں, میں کسی ایک پارٹی کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بیٹھ کے ایک پالیسی بنائے. جیسے لندن میں بنی تھی میثاق جمہوریت بنی تھی, تو اس قسم کی بنائیں. دیکھیں میثاق میں کہوں گا معیشت کی بھی ایک پارٹی ہونی چاہیے کہ دیکھیں جو ہماری فائنینشیل جو ہے پالیسیز ہیں وہ بھی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے تاکہ بزنس کو افیکٹ نہیں ہو. اور جو ہے مزاحمت کی پالیسی کے اوپر بھی یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ مزاحمت کر کے بجائے ہم سب بیٹھے اور ٹیبل کے اوپر ڈسکشنز ہوں. بالکل دیکھیں اختلافات اپنی جگہ ہے, مگر جہاں ملک کے مفاد کی بات آتی ہے اس کے اوپر سمجھوتا نہیں ہے. سر یہ شاہ محمود سے ملاقات کے بعد کیا خان صاحب سے بھی ملاقات کرنے جائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں ابھی جیسے خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی انہوں نے تو نامنیٹ کر دیا ہے کہ جی ان سے بات کریں, تو دیکھتے ہیں کہ ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں. ہماری پی ٹی آئی کے کافی لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں, اور وہ جو ہے میں کہوں گا اس میں سے 80% سے زیادہ لوگ, بلکہ 90% لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے. اب مزاحمت سے وہ بھی میرے خیال سے جو ہے یعنی 90% کوئی بھی نہیں ہے. محمود مولوی صاحب 90% لوگ آپ کہہ رہے ہیں مفاہمت کی بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے خان صاحب کے ساتھ صرف 10% لوگ رہ گئے. نہیں دیکھیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں جو لیڈران سے ملاقات کی, میں آپ کو میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں مفاہمت کی پالیسی ہونی چاہیے. اچھا سر یہ آپ خان صاحب سے بھی آپ کہہ رہے وائلنس ہیں نہیں ہونا چاہیے, تشدد اور وائلنس کسی نہیں کو ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا ایکسیپٹیبل چاہیے. ہے. سیاسی جماعتوں کو اس طرح کی بات یا مذہبی جماعتوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے. اچھا خان صاحب سے تو آپ نے کہا انہوں نے تو چونکہ محمود خان نجیزی کو اختیارات دے دیے, جس نے بات کرنی ہے ان سے کر لے, تو سر اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ لوگ رابطے میں ہیں؟ دیکھیں ہم رابطے میں نہیں ہیں, مگر میرا کہنا یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ مان جائے گی یا نہیں مانے گی. میرا کہنا ہے اسٹیبلشمنٹ ہر وہ چیز کو ایکسپٹ کرے گی جو کہ پاکستان کے اور عوام کے مفاد کی بات ہو. کیوں اچھا نہیں کرے گی؟ آپ نے دیکھیں اگر عوام کے اور ملک کے مفاد کی بات ہو تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے پہل کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اسی ملک کا جو ہے حصہ ہے. کیونکہ آپ لوگوں نے ہم کسی ملاقات باہر کی, کے سر آپ لوگوں نے جو ملاقات کی تو ویری نیکسٹ ڈے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی جا کے شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی, اور ظاہر کنفرم کچھ چیزیں کی ہوں گی. پھر وہ خان صاحب سے ملنے بھی جا رہے تھے کہ انہیں بھی بتائیں گے. تو کوئی پیغام تو آپ کا ہے جو آپ نہیں دے سکے, تو وہ شاید شاہ محمود صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیا ہو خان صاحب کے لیے. دیکھیں مجھے نہیں پتا, مگر آپ یہ دیکھیں 2 سال تک شاہ صاحب نے اتنی قربانیاں دی, اور پھر جو ہے سوشل میڈیا شاہ صاحب کے اوپر گند اچھال رہا تھا. یہ جو بد تہذیبی ہے نا, آپ مجھے بتائیں کہ وہ قربانی کی اپنی کیا جان دے دیں گے اگر ان کے لائلٹی پہ ابھی بھی شک کرتے رہیں گے.
دیکھیں اگر ایک آدمی اچھی باتیں کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مفاہمت ہونی چاہیے تو آپ اس کے اوپر لیبل لگا رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بالکل اور صحیح. آپ یہ دیکھیں کہ ہر جو بھی آدمی دیکھیں بات کرتا ہے، اگر مفاہمت کی اس کو اگر آپ جو ہے بلڈوز کرنا شروع کریں گے، اس کے جو ہے بیشنگ کرنا اس کو شروع کریں گے، تو پھر ہم آگے کیسے چلیں گے؟ ہم ملک کے مفاد میں بھی سوچیں، عوام کے مفاد میں بھی سوچیں. سر کیا یہ بھی پاسبل ہے، کچھ خبریں آئیں اس طرح کی کہ مائنس خان صاحب ایک نئی پی ٹی آئی جس میں آپ تمام لوگ شامل ہوں گے اور شاہ محمود دیکھیں صاحب لیڈ مائنس کریں گے؟ خان صاحب، دیکھیں آپ وہی بات کر رہے ہیں جو کہ گند اچھالا جا رہا تھا شاہ صاحب کے اوپر. آپ مجھے بتائیں مائنس کی کب بات ہو رہی ہے؟ جب گوہر صاحب کو چیئرمین بنا دیا تو کیا وہ مائنس ہو گئے؟ نہیں. خان صاحب کی دیکھیں خان صاحب کا قد بہت سیاسی قد بہت بڑا ہے بنسبت شاہ صاحب کے اس وقت. تو آپ مجھے بتائیں مائنس کی تو کوئی بھی بات نہیں کر رہا. میرے سمجھ میں نہیں پڑ رہا ہے یہ چیزوں کو کمپلیکیٹ کیوں کیا جا رہا ہے کہ مائنس شاہ صاحب. آپ مجھے بتائیں پچھلے میرے خیال سے 1.5 سال 2 سال ہونے کو آئے ہیں کہ گوہر صاحب جو ہے چیئرمین بن گئے. آج سے 2.5 سال پہلے قبل جب یہ بات ہم بھی کر رہے تھے اس وقت کہ دیکھیں جو ہے چیئرمین میرے خیال سے اس وقت شاہ صاحب کی بات ہو رہی تھی تو اس میں قباحت کہاں تھی؟ اگر گوہر صاحب آج چیئرمین ہے تو عمران خان صاحب اپنی جگہ پہ ہیں. دیکھیں ان کا خط جو ہے سیاسی خط بہت بڑا ہے اور میں کہوں گا کوئی مناسبت نہیں ہے اس وقت. سر ان کو تو مجبوری میں بنایا نا، انہوں نے مجرم ہو گئے ہیں، سزا یافتہ ہو گئے ہیں، تو مجبوری تھی کسی اور کو بنانا. نہیں تو ایک بات بتائیں، دیکھیں مجبوری میں مگر ایک بات ہے کوئی فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا. دیکھیں عمران خان صاحب کا ایک قداور سے جو ہے میں کیا لفظ استعمال کروں، بہت بڑے قداور سیاستدان ہیں تو ان کا جو ہے کوئی کمپیریزن نہیں ہے شاہ صاحب سے. تو یہ میں کہوں گا کہ سوچنا بھی ان کی پارٹی کے لیے ورکرز کے لیے اور پارٹی کے لیڈرز کے لیے کہ جی شاہ صاحب ہوگا یا کوئی بھی ہوگا، یہ جو ہے یہ خوف کا جو ہے مناظر جو ہے پارٹی کے اور لوگوں کے اچھا، دماغ اس میں نہیں جانا میں چاہیے. محمود صاحب ایک طرف بات یہ آتی ہے اگر مفاہمت کی سیاست وہ شروع کر دیں، جس طرح آپ لوگ بھی کوششیں کر رہے ہیں مفاہمت ہونی چاہیے، بیٹھیں گے بات کریں گے تو راستے نکلیں گے، تو دوسری طرف پھر ظاہر ہے خان صاحب کی رہائی تو عدالتوں کے ذریعے ہی ہونی ہے، مفاہمت کر بھی لیں تو کیا کوئی پھر ڈیل ہی ہوگی؟ پھر این آر او کی سمپل سی بات ہے، پھر این آر او ہی ہوگا کوئی. نہیں اس کو آپ ڈیل کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں مفاہمت کو آپ ڈیل کا نام کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں اگر نیگیٹو چیزوں کو لے کے جانا ہے نا تو پھر مفاہمت کا نام ڈیل دے دیں تو پھر وہ ہوگی نہیں. دیکھیں پہلے بھی بات ہو رہی تھی لوگ یہیں تو میں کہوں گا الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے. اگر وہ اسی الفاظ کو صحیح معنوں میں کرے تو اس کا مطلب دوسرا ہوتا ہے اور اگر اس کو وہ دوسرے انداز سے کرے تو اس کا مطلب الگ ہو جاتا ہے. تو اگر ہم بات کر رہے ہیں ہم مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، ہم ڈیل کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی دونوں پارٹیز تینوں پارٹیز، میں تو کہہ رہا ہوں اس میں پیپلز پارٹی بھی بیٹھے، اس میں پی ایم ایل این بھی بیٹھے، ایم کیو ایم بھی بیٹھے، ٹھیک اے این پی بھی بیٹھے اور جے یو آئی بھی بیٹھے. ہم ایک لانگ ٹرم پالیسی کی بات کر رہے ہیں جو کہ دنیا میں اس وقت اور ہو رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. آپ مجھے بتائیں اچھا اس میں لیکن اس میں محمود مولوی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو ظاہر ہے سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں یا دیگر لوگ باہر آ کر جو کچھ بتاتے ہیں آپ کو اور ہمیں کہتے ہیں جی خان صاحب نے یہ کہا ہے آپ مان لیتے ہیں، آپ لوگ خود ملیں گے تو بہتر رہے گا کہ پتہ چل جائے گا خان صاحب واقعی کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے، ہو سکتا ہے آپ لوگ قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. دیکھیں ہم تو انشاءاللہ کوشش ضرور کریں گے، کیوں نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے جو ہے میں اس وقت کسی پارٹی میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، مگر ایز اے سٹیزن آف پاکستان ٹھیک ہے نا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ہے اکنامی کے اوپر یہ مزاحمت جو ہے اثر انداز ہوگا. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ جو ہم بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اچھا وقت گزارا پی ٹی آئی میں، تو اگر ہمارے میں کہوں گا کہ تسلسل سے یا تھوڑے سے کوشش سے یہ مفاہمت ہو جائے، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، وہ خود ہی آپس میں کر لیں. میں نے تو ایک ونڈو کھولا ہے، ایک جس کو بولتے ہیں ڈائلاگ اوپن کیا ہے کہ جی مفاہمت کر لیں اور اس کے بعد وہ خود بیٹھ کے مفاہمت کر لیں. اس سے اور بہتر میں کیا کہہ رہا ہوں. نہیں آپ نے بات جو کی کہ سر آپ نے اچھا وقت گزارا بالکل صحیح ہے، اور جب مزاحمت کا وقت آیا تو آپ نے پارٹی چھوڑ دی.
دیکھیں میں مزاحمت میں بلیو ہی نہیں کرتا ہوں، اچھا اور میں نے جب پارٹی چھوڑی، آپ میرا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں کہ میں تشدد اور وائلنس کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ میں جو ہے ایک تو جس عمر کے حصے میں ہوں، دوسرا جو ہے ہم نے جو تربیت لی ہے، ہم نے وائلنس کی تربیت نہیں لی ہے۔ اگر ہم جنگجو ہوتے تو پھر تو ہم پہاڑوں پہ دیکھیں نا، جیسے بلوچستان میں دوسرے ہوتا ہے، وہ پہاڑوں پہ چڑھ کے ہم لڑنے والے تو نہیں ہیں، ہم تو سیاست میں آئے نا، سر، اور سیاست کا نام ہی جو ہے، سیاست میں احتجاج نہیں ہوتا؟ احتجاج بالکل ہونا ہے، احتجاج کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ میں وائلنس کی بات کر رہا ہوں، میں تشدد کی بات کر رہا ہوں۔ احتجاج کا مطلب جو ہے آگ لگانا تو نہیں ہے۔ دیکھیں یہی وائلنس کراچی میں ہوتا رہا، آپ مجھے بتائیں آخری میں کیا ہوا؟ میں کراچی سے میرا تعلق ہے، جی کتنی وائلنس ہم نے دیکھی کراچی میں، بالکل۔ کتنے اکنامی کو فرق پڑا۔ اس کو میں کیا کہوں گا، یہ وائلنس کی سیاست نہیں تھی سر جو چھوڑ اس کر دوروں میں؟ چلے گئے، ان میں ایک دوست ہیں آپ کے، ارشد الباد صاحب، ان سے ملاقاتیں آپ کی ہو رہی ہیں، وہ واپس آ رہے ہیں سر سیاست کرنے پاکستان؟ دیکھیں بالکل، وہ جو ہے میری ان سے میری دیکھیں سب سے ملاقات ہوتی ہے۔ میرے تعلقات میں کہوں گا مولانا صاحب کی پارٹی سے بھی ہے، میرے تعلقات ایم کیو ایم سے بھی ہے، میرے تعلقات پیپلز پارٹی سے بھی ہے، میرے تعلقات جماعت اسلامی کے بھی لوگوں سے، اور جو ہے پی ٹی آئی سے آج بھی میری ملاقات بھی ہوتی ہے، اور میرے تعلقات ہیں۔ میری کوئی دشمنی کسی سے نہیں ہے۔ میں نے اپنے ایک اصول پہ چھوڑا کہ میں جو ہے وائلنس نہیں چاہتے آپ، صحیح ہے، وائلنس نہیں چاہتے آپ، چاہتے ہیں مفاہمت ہو، ملک کو آگے لے کر کے جایا جائے، سب بیٹھیں گے، راہ نکلے گی۔ بہت شکریہ، میں صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے کہ نا بالکل سب ساتھ جب تک نہیں بیٹھیں گے اور راہ نکلتی ہے، تمام سیاسی جماعتیں ساتھ بیٹھیں، پاکستان کے لیے بیٹھیں، پاکستان کو آگے بڑھائیں، یہ بات کر رہے تھے۔ ریاست علی اعزاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملک کے معروف قانوندان ہیں، بہت شکریہ ریاست علی اعزاز صاحب۔ 27ویں آئینی ترمیم، حکومت نمبر پورے اور سینٹ میں 4 صرف سینیٹر ان کو چاہیے، وہ کہیں سے بھی وہ مل ہی جائیں گے ان کو، لیکن اصل بات سر یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ ہم تو 26ویں کے ابھی تک رونا رو رہے ہیں اور دھو رہے ہیں کہ ملک برباد ہو گیا ہے، ادارے برباد ہو گئے، عدلیہ کا بالکل نام و نشان ختم ہو گیا، اور اب جب 27ویں ترمیم آ جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین اب کم رہ گیا ہے اور یہ کھانے کا مینیو زیادہ رہ گیا ہے کہ جس وقت جو دل میں آیا آپ اس کو چینج کر لیں۔ آئین بھی کبھی ایسے تبدیل ہوئے، آپ نے آئین کے ساتھ ایک مذاق بنا لیا ہے کہ جو خواہش ہوئی آپ آئین کو اس وقت بدل لیا۔ آپ دیکھو سب سے پہلے تو اس پارلیمنٹ کی اپنی جو سینٹٹی ہے وہ کوشچن ہے۔ اس وقت لوگ اس پارلیمنٹ کو کہتے ہیں کہ یہ 47 فارم کی جو ہے وہ گورنمنٹ ہے اور پارلیمنٹ ہے اور وہ آئین کو تبدیل کر رہی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیں اب جو ججز کی ٹرانسفر کے حوالے سے یہ کر رہے ہیں کہ جی وہ کنسنٹ کا لفظ جو ہے وہ ہٹا دیں گے، کسی بھی جج کو کوئی بھی اس کا فیصلہ جب حکومت کو پسند نہیں آئے گا تو وہ ملک کی کسی بھی دوسری دیگر ہائی کورٹ میں اس کو ٹرانسفر کر دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ججز کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور ججز کے پاس اختیار بھی ختم ہو جائے گی۔ بس اب تو جج میرے خیال میں صرف دعا یا بد دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اس فیصلہ دینا تو ان کے بس کی بات نہیں ہوگی کہ وہ آئین اور ٹرانسفر پوسٹنگ ججز کی، اس پہ بھی آپ لوگوں کو اعتراض ہے؟ بھائی جو ادارہ ہوتا ہے نا ہائی کورٹ سے اندر تو اس کی ایک اپنی انڈیپینڈنس ہے، جب تک کسی جج کی اپنی جاب کو سیکیورٹی نہیں ہے تو وہ آزاد کیسے ہوگا، وہ آزاد فیصلے کیسے کرے گا، وہ میرٹ پہ کیسے فیصلے کرے گا؟ بہت سادہ سی باتیں، لیکن اس ملک کے ساتھ جو کچھ اس حکومت کے دوران آئین ملک اور اداروں کے ساتھ ہو گیا ہے، اب تو بس اس پہ یقین کر جائے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں جی یہ کیا بات ہوئی کہ 20-25 سال ایک ہی جج ایک ہی جگہ رہتا ہے، اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ 27ویں ترمیم کا مقصد تو عدالتی عمل پر ابہام کو دور کرنا ہے۔ اور بھائی خدا کا واسطہ ہے، یہ جب اس ملک کے لیے لیجسلیشن کریں گے، ان دا انٹرسٹ آف کنٹری لیجسلیشن کریں گے، ان دا انٹرسٹ آف جنرل پبلک کریں گے تو ہم اس کو لیجسلیشن کہیں گے۔ یہ وہ لیجسلیشن ہے جس کے ان کی اپنی حکومت کو طوالت ملتی ہے، یا کسی کو آپ نے ایکسٹینشن دینی ہے، اس کی جاب کو آپ نے پروٹیکشن دینی ہے، یہ کون سی لیجسلیشن ہے؟ آپ 70 سال کی عمر کرنا چاہ رہے ہیں، اس وقت لاشیں ہوتی، بندہ 77-72 ہوا تو اس کو 2 منٹ پہلے کئی بات یاد نہیں رہتی۔ ججز کی آپ 70
کر کے ان لوگوں کو رشوت دینا چاہ رہے ہیں جن لوگوں نے یہ نظام لانے میں ان کی مدد کی. کس لیجسلیشن کی بات کر رہی, کس دنیا میں آپ رہتے ہیں؟ یہ ایک ہی جگہ پہ جج رہتا ہوں بھائی. جج 4 ہائی کورٹ ہے, تو جو جج جس ہائی کورٹ میں ہوگا, پنجاب میں ہوگا, تو وہ ملتان بینچ بھی جا سکتا ہے, بھاولپور بینچ بھی جا سکتا ہے, پنڈی بینچ بھی جا سکتا ہے. اسی طرح سندھ میں آپ دیکھیں, بلوچستان میں, کے پی میں دیکھیں. تو یار وہ تو ہے ہی اسی صوبے کے جج, تو ان کو دوسرے صوبے میں کیوں بھیجا جائے گا بھائی؟ یہ تو کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کی انڈیپینڈنس اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. تو آج آپ کو یاد آ گیا اس لیے کہ آپ اسلام آباد کے ججز کو نشان عبرت بنانے کے لیے یہ صرف ترمیم لا رہے. اور دیکھ لینا, صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو یہ ٹرانسفر کریں گے اور اس کے علاوہ کسی دیگر ہائی کورٹ کے جج کو یہ ٹرانسفر نہیں کریں گے, تو یہ میلا فائڈی وہیں سے ہی پتہ چل جائے گی. آپ کو پتا کہ کوئی بھی لیجسلیشن ہوتی ہے, اگر آن دا گراؤنڈ آپ میلا فائڈی ہو تو اس کو سپریم کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی. لیکن کون سی سپریم کورٹ؟ یہ 26ویں ترمیم والی جو بیچارے پوچھے بغیر چائے نہیں پی سکتے, اس کو آپ آئینی بینچ یا اس کو سپریم کورٹ کہتے ہیں. کیا اس پہ رائے دیں آپ؟ اور ظاہر ہے سینٹ سے اور منظوری کے بعد قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی, وہاں منظوری ہوگی تو یہ ظاہر قانون بن جائے گا. اور اس کے بعد آپ سر 26ویں ترمیم کو بھی تو آپ لوگ چیلنج کر رہے تھے, لیکن آپ نے بلکہ ہمارے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ سارے وکلا دیکھیے گا سڑکوں پر ہوں گے, لیکن ایسا ہوا نہیں. وہ دیکھیں, ہمارے وکلا کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کمپرومائز ہیں, جو رشوت پہ مطلب ہے. کچھ ہمارے عہدیدار ایسے ہیں کہ جو بالکل ٹاؤٹ ہے, تو وہ کیا ان کے متعلق کہا جا سکتا ہے, جن کو اپنے مفاد سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں, نہ ملک, نہ آئین, نہ قانون, نہ ادارہ, نہ کالا کوٹ. تو پھر یہی حال ہوگا, لوگوں کو برائب کیا جاتا ہے, لوگوں کو عہدے دیے جاتے ہیں, لوگوں کو جج بنانے کی لوگوں کو ایڈوکیٹ جنرل, ایڈیشنل اٹارنی جنرل, فلاں پتہ نہیں کیا کیا ایڈوائزرز اور تنخواہیں اور مراد دے کے ان کو وہ کیا جاتا ہے. تو انسان بیسیکلی کمزور آدمی, کچھ چند ایک لوگ ایسے ہیں جو کھڑے ہیں آج بھی اصول پہ. ہم آج بھی اصول کی بات کر رہے ہیں, میں بھی تو وکیل ہوں, اس طرح کئی ہزاروں لاکھوں وکیل اور بھی ہیں. لیکن بات یہ کہ جو اوپر ادارے ہیں نا, ہمارے بار کونسل ہیں, سپریم کورٹ ہے, پاکستان بار کونسل, تو وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کو یہ مینج کر لیتے, منور کر لیتے, اور اس طرح سے تحریک چلنے میں یہ پرابلم آ رہا ہے. کنونشنز اور لوگ اپنی جگہ پہ اس پہ احتجاج تو کر رہے ہیں, لیکن وہ جو ملک گیر ہوتی ہے نا تحریک, اس پہ چلنے میں یہ ادارے جو ہے نا, یہ وکلا کے نمائندہ ادارے جو جن کو وہ کیا جیسے ابھی بار کونسل کے الیکشن میں اس کے اندر لوگوں کو مینج اور منور کر لیا جائے گا تو وہ نہیں نکلیں گے. کال تو انہیں کی دی جا سکتی ہے کہ انڈیویجول تو کال نہیں دے سکتا, لیکن بڑی انفارچونیٹ ہے پاکستان کی صورتحال. ایسے ایسے لوگ ان کو جتایا گیا ہے, ایسے ایسے لوگ جیت کے آئے پیسے کے بل بوتے پہ. بس میں کیا بتاؤں, مناسب نہیں لگتا. سر وہاں بھی کیا یہی جس طرح فارم 47 بنتے رہے, وہاں بھی کسی کو بھی جتایا جا سکتا ہے, کسی کو بھی ہروایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے کہاں کیا نہیں ہو سکتا, بہت سارے 47 کی قسمیں ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں مینج اور منور کرنے کے طریقے ہیں. تو پہلے کبھی یہ ادارے بالکل آزاد ہوا کرتے تھے, الیکشن بڑے فری اینڈ فیئر ہوا کرتے تھے. اب تو مختلف قسم کی پری پول جو ہے وہ ریگنگ ہے, اور بہت سارے طریقے کار ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں کہ ووٹرز کو بھی وہ مروب کیا جاتا ہے, لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے لائسنس آپ کو نہیں دیں گے, فلاں لائسنس آپ کو نہیں ملے گا جو جیتے ہوئے بار کونسل میں لوگ بیٹھے ہیں. تو بس لوگ بیچارے اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے پھر چپ ہو جاتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں. یہ ریزن. تو سر پھر اس کا 26ویں کے بعد 27ویں, اور فیصل باوڑا صاحب تو کہہ رہے ہیں 28ویں بھی آئے گی, تو پھر نہیں 28ویں کی ضرورت نہیں, بس اس کو دفن کر دیں. اپنی مرضی کا ایک آئین ہے, ایک بندے کو نومینیٹ کر دے, وہ جو کہے گا وہ آئین ہوگا. بس چھوڑیں اس آئین کو, اس کو آئین کہتے ہیں. آپ نے تو 1973 کا آئین جو ہے وہ تو ختم کر دیا. آپ پتہ نہیں کون سا آئین ہے جس کے اندر یہ ترمیمیں کر رہے ہیں اور امینڈمنٹس کر رہے ہیں. ہم نے تو وہ نہیں, پتہ نہیں کہاں سے یہ اٹھا کے لے آئے اور کیسے یہ لوگ کر رہے ہیں. اور یہ پارلیمنٹیرین اس ملک کے مجھے تو لگتے ہی نہیں ہے. اللہ معاف کرے, یہ کہاں کی حب الوطنی, کہاں کی ان کی سوچ کہ یہ ملک ہے, یہ عوام ہے, اس کے لیے کوئی نہیں سوچتا. ظاہر ہے کیونکہ وہ بھی بلیک میل ہوتے ہیں 47 پہ آئے ہوئے, تو وہ بھی بلیک میل ہوتے ہیں. ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح جدھر ہانکتے ادھر وہ چلے جاتے ہیں, تو جو مرضی کر لیں. کورٹس کے فیصلے بھی تسلیم نہیں کیے جا رہے. ابھی کے پی کے سی ایم صاحب کو ملنا تھا, حالانکہ
हाई वो कोर्ट क्या कहते हैं कि अब इस पे तो अफसोस ही किया जा सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के फैसले ना माने जाए तो फिर अदलिया कहाँ गई, कहाँ आइन गया, कहाँ कानून गया, तो इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, उस अफसोस पर किया जा राना सनाउल्लाह साहब चूंकि खुद भी कानूनदान भी हैं, वो कहते हैं जी उस कोर्ट के फैसले में कहीं नहीं लिखा कि नाम उनका सीएम केपीके का कि इनको लाजमी मिला दें। भाई कीड़े निकालना, हिच निकालना, कोई उसके अंदर तोजी निकालना, आप जो मर्जी कहते रहे। एक हाई कोर्ट का फैसला है, उसने अगर कह दिया है तो उसमें आप तरह तरह के उसके ऊपर वो चीजें उठाएं, तो ये मुनासिब ही नहीं लगता। सर ये भी कोर्ट्स जेल में थे, लेकिन ये भी जेल में थे, ये जी भी जेल में थे, हम इनके लिए भी बात करते रहे कि बिल्कुल इनके ऊपर झूठी FIR हुई राना सनाउल्लाह के। बिल्कुल बिल्कुल हम तो इनके हक में उस वक्त भी बोलते, लेकिन जब ये बार आए तो ये भी वही जबान बोलने लग गए। तो अफसोस है, ये सियासतदान वो सियासतदान नहीं रहे जो कभी असूल की बात करने वाले थे, जो हक की और सोच और फिक्र और मुल्क के मफाद की सियासत करने को तरजीह देते थे, अपने जाती मफाद को पसे पुश डाल देते थे। वो सियासतदान अब नायाब हो गए। रियासत रज़ा साहब, लेकिन वैसे जो निजाम चल फैसले कोर्ट्स के आ रहे हैं अगर उन पर इम्प्लीमेंट हुकूमत नहीं करती तो तौहीन अदालत नहीं है फिर ये? तो इन्हें अदालत तो वो जो PTA के हक में फैसला आया था सीटों वाला, हाँ वो भी उसकी था। भी थी, तो वो भी इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ था। तो इन्हें अदालत होगी, कोई अदालत होगी। जब अदालत ही नहीं रही तो तौहीन किस चीज की होगी? तो सर ये जो अदालतें मौजूद हैं इनको नहीं मानते आप? मैं कहता हूँ कि ये पीछों से भी बुरी हैं। तो फिर सर निज़ाम इस तरह चलता रहेगा? ये इसी तरह ही चलेगा। बस इस कौम का इलाज है, ये भी घर बैठ के तो टीवी पे देख के तो अपना बस दिल जो है उसको मुतमिन कर लेते, बुरा भला कह लेते, कुड़ लेते, बस यही कौम के बस में है और इससे ज्यादा उनकी भी औकात और बसात नहीं है। तो और आप बस लोग इसी तरह निजाम चलेगा। वकला को कायल करने की कोशिशें कर रहे हैं, लगता है कुछ उम्मीद है आपको? मुश्किल है। वकला बेचारे कोई मतलब ठेकेदार तो थे पार्लियामेंटेरियन, ये ठेका वकीलों का तो नहीं था। जो ठेकेदार थे वो अपना कंप्रोमाइज हो गए, तो जो वकील अपने बच्चों के लिए लगे हुए बेचारे, जो लूली लंगड़ी दलिया बच गई उसके अंदर को केस करके अपना रोजगार चला रहे हैं। बाकी अब ये तो ठेकेदारी जिनकी थी वो मफाद के ऊपर बिक गए, कंप्रोमाइज हो गए, तो बस इस निज़ाम का अल्लाह ही मालिक। इस निज़ाम का अल्लाह ही मालिक है। बहुत शुक्रिया रियासत रज़ा साहब। मारूफ खानदान हमारे साथ मौजूद थे और ज़ाहिर है जिस तरह के इस वक्त फैसले आ रहे हैं, जिस तरह की तरमीम हो रही हैं उसमें बड़े मायूस और कहते हैं जनाब ये तो कोई बात ही नहीं, हम तो 26वीं तरमीम को रो रहे थे, चैलेंज कर रहे थे, और हम तो अब 27वीं आ रही है और 27वीं 28वीं तो कहते हैं 27वीं में ही सारे काम जो चाहते हैं वो लोग पूरे कर लेंगे। छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए खबर के साथ।